آج بی ایم گرامر اسکول اورنگی ٹاؤن میں ناروے میں ہونے والے دلخراش واقعہ جس میں قرآن پاک کی بے حرمتی کی گئی کا ریکارڈ کروایا اور اس واقعے کی شدید الفاظ میں مذمت کی۔ اس موقع پر اسکول کے بچوں، پرنسپل سر شکیل احمد بھٹی، سر قاری عبدالعزیز اور مس نازیہ نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ اس طرح کے واقعات کی روک تھام کے لیے ضروری اقدامات اٹھائے جائیں اور باقاعدہ قانون سازی کی جائے، کیونکہ اس طرح کے واقعات سے مسلم امہ کے جذبات مجروح ہوتے ہیں جو کہ خانہ جنگی کی صورت اختیار کر سکتے ہیں۔ اس وقت ہم موجود ہیں کراچی کے علاقے اورنگی ٹاؤن پہ، جہاں واقعہ بی ایم گرامر اسکول میں پاکستان میں پہلا احتجاج ہے جو ریکارڈ کیا گیا ہے، جو ابھی حال ہی میں ایک واقعہ پیش آیا قرآن پاک کو معاذ اللہ جلانے کا۔ اس میں بی ایم گرامر اسکول کے پرنسپل شکیل احمد بھٹی صاحب نے یہ ماشاءاللہ احتجاج ریکارڈ کرایا ہے۔ ان سے بات کرتے ہیں۔ سر السلام علیکم، اور یہ بتائیے گا یہ آپ نے جو احتجاج ریکارڈ کرایا ہے اس کے پیچھے کیا رہا؟ وعلیکم السلام۔ دیکھیں، یہ احتجاج ریکارڈ ہم نے اس لیے کروایا ہے کہ چونکہ یہ حال ہی میں جو واقعہ پیش آیا جس میں جو ہے قرآن پاک کو جلانے کی جسارت کی ایک ناروے کے باشندے نے، جس پر جو ہے عمر الیاس نامی ہمارے مسلم امہ کا جو ہیرو ہے، اس نے بڑی بہادری کے ساتھ اس کو لاتوں اور گھوسوں سے جو ہے سبق سکھایا۔ اس کے علاوہ میرا مقصد صرف اسکول میں پروگرام کرنے کا، یہ احتجاج ریکارڈ کرانے کا مطلب صرف بچوں کے اندر اویئرنیس پیدا کرنی تھی تاکہ ان کو بھی آگاہی ہو اور حرمت قرآن کے حوالے سے ان کے اندر مزید جذبہ پیدا کیا جا سکے، قرآن پاک سے محبت کا، ہمارے نبی سے محبت کا، ہمارے مذہب اسلام سے محبت کا۔ تو اسی سلسلے کی کڑی یہ پروگرام ہے جس میں آپ نے دیکھا کہ ہمارے چھوٹے چھوٹے بچوں نے جو ہے تقاریر بھی، اس کے علاوہ اشعار بھی ان کے حوالے سے کہے گئے، نظمیں بھی پڑھیں۔ تو ہمارا مقصد صرف بچوں کے اندر ان کی اویئرنیس پیدا کرنی تھی اور حرمت رسول کے حوالے سے اور حرمت قرآن پاک کے حوالے سے نالج فراہم کرنا تھا۔ سر یہ بتائیے گا ماشاءاللہ کہ آپ کو ایک شرف حاصل ہے کہ آپ نے پورے پاکستان میں اسکول کے سطح کے اوپر پہلا ریکارڈ کرایا ہے احتجاج، تو اس کے حوالے سے کچھ کہیے گا کہ آپ کو خیال کہاں سے آیا؟ دیکھیں، میں نے دیکھا بہت ساری سیاسی جو تنظیمیں ہیں، جو این جی اوز ہیں، انہوں نے بھی اپنا احتجاج ریکارڈ کروایا اور عمر الیاس کو جو ہے خراج تحسین پیش کیا اور قرآن پاک سے محبت کا اظہار کیا۔ اب ہر ایک کے محبت کا انداز الگ ہے، ہماری محبت کا انداز الگ، لہٰذا ہم نے جو ہے میرا مقصد صرف یہی تھا کہ میں اپنے بچوں کو اویئرنیس، میں بار بار اسی بات پہ زور دے رہا ہوں کہ ہمارے بچوں کو بھی پتہ چلے کہ اور کہ قرآن پاک سے محبت کیوں ضروری ہے، کیا وجہ ہے، اور اس کے علاوہ عمر الیاس کو فالو کرتے ہوئے مزید جو ہے اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے اور اسلام کے لیے جو ہے آگے بڑھیں اور جو بھی جو ہے شہادت کے جذبے سے آگے بڑھیں اور اسلام کا نام روشن کریں۔ الزام نیوز کا حصہ ہوں اور چیف ایڈیٹر ہوں الزام نیوز کا، تو الزام نیوز کے حوالے سے یہی کہوں گا کہ عارف صدیقی بھائی، آپ ماشاءاللہ سے کافی محنت کر رہے ہیں آج کل، اور اس کے علاوہ ہمارے جو سی ای او ہیں شہباز جبل پوری صاحب، اپنے والد صاحب کا جو کام ہے، جو احسن اقدام ہے، اس کو آگے لے کر چل رہے ہیں۔ میں تو یقینی طور پر مبارکباد پیش کرتا ہوں اپنی ٹیم کو کہ جو ہم وقت جو ہے جو بھی غریبوں کی آواز بن کر، جو بھی لاچار لوگ ہیں ان کی صدا بن کر جو ہے آگے بڑھ رہے ہیں اور حکام بالا تک جو بھی پرابلمز ہیں، جو بھی مسائل ہیں، ان کے حوالے سے ان کو آگاہ کیا جا رہا ہے۔ تو میں یقینی طور پر آپ لوگ بھی تعریف کے مستحق ہیں اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ادارے الزام نیوز کو دن دگنی اور رات چگنی ترقی عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانیاں فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ جو میرے کاموں میں لگ جاتا ہے میں اس کے کاموں میں لگ جاتا ہوں، مگر یہ واقعہ ہمیں اس بات کی طرف ہماری توجہ دلاتا ہے کہ کیا مسلمانوں کی ایمانی غیرت جو ہے وہ ایسی ہے کہ لوگ اس کو تھوڑے تھوڑے دنوں کے بعد آزماتے ہیں۔ مسلمانوں کو ایسا اپنا پیش کرنا چاہیے سب کے سامنے نمونہ کہ کوئی بھی دشمن طاقت ایسا کرنے کا سوچے بھی نہ، اور اگر سوچے تو 100 بار سوچے۔ باقی اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس قرآن کی حفاظت اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کیونکہ جس نے قرآن کی بے حرمتی کی ہے اس کے لیے اس کو سخت سے سخت سزا دی جائے اور محمد الیاس کو نشان امتیاز سے نوازا جائے، اور قرآن کا ذمہ تو اللہ تعالیٰ نے خود دیا اور قیامت تک یہ اللہ تعالیٰ کے ذمے ہی ہے، اور میں یہی چاہوں گی کہ جس نے قرآن کی بے حرمتی کی ہے اس کو سخت سے سخت سزا دی جائے۔ میں عارف صدیقی کے ساتھ فضا کمل، الزام